السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیراڈائز پبلک اسکول کھودے کے پلیٹ فارم سے انیلا دوریہ صاحب سے مخاطب ہے۔ اب ہمارے پیرنٹنگ کے حوالے سے، تربیت اولاد کورس کے حوالے سے ہمارا لیکچر ہے بہترین والدین کی صفات۔ آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ بہترین والدین کون ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہمیں سپورٹ کرتی ہے وہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے: اس کے مال اور اسباب کی وجہ سے، اس کے نسب اور خاندان کی وجہ سے، تیسری بات اس کی شکل و صورت کی وجہ سے، اور چوتھا اس کے دین کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تم دین کی وجہ سے شادی کرو، یعنی تمہارے ہاتھ خواہ کالو تو تم دین کو چنو۔ تو ہم نکاح کرتے وقت یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ لڑکی جو ہے وہ دین دار ہونی چاہیے۔ اچھا، بہترین والدین میں اس کی صفات کون کون سی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے کہ بہترین مسلمان ہونا چاہیے، اللہ کا فرما بردار ہو، نماز روزے کے پابند ہو، اللہ کو مقدم رکھتے ہو ہر بات میں۔ جب بچہ اپنے والدین کو یہ سارے کام کرتے ہوئے دیکھے گا تو انشاءاللہ ہمارا بچہ بھی اپنے رب کا فرما بردار ہوگا۔ جب وہ ہمارے رب کا فرما بردار ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار بن جائے گا۔ حدیث رسول ہے کہ بچہ فطرت پر ہوتا ہے، والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی، کیونکہ بچہ تو کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس کو تو نہیں پتہ یہ گانے بجانے کیا ہوتا ہے اور دوسروں کو چیٹ کرنا کیا ہوتا ہے یا جھوٹ بولنا کیا ہوتا ہے۔ وہ والدین ہی ہوتے جو بچوں کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنائے۔ دوسری جو ایک والدین کے اندر بیسک کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی معرفت خود والدین کے اندر ہو اور وہ اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کرے، اور اس کے لیے ہم بہت سی چیزوں سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم اپنے بچوں کو آپ لے جائیں گارڈن میں، لے جائیں، پھولوں کو دکھائیں اور وہ کہیں کہ دیکھیں اس کو بنانے والا کون ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں وہ بچوں کو یاد کروائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کا تعارف اپنے بچوں کو کروائیں اور ان کو بتائیں کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ نے بھی ایسے ہی کام کرنے۔ پھر والدین کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک ماں جاہل ہوگی تو ایک جاہل قوم کو وہ پروان چڑھائے گی، لیکن ماں پڑھی لکھی ہوگی تو وہ ایک پڑھی لکھی جو ہے نسل کو آگے پروان چڑھائے گی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے والدین پڑھے لکھے نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، انسان بہت کچھ اب بھی سیکھ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں موبائل فون کس نے چلانے سکھایا؟ ہم نے سیکھا ہے نا۔ تو علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، اور علم جو ہے وہ سمجھداری اور ذہنی ارتقاء کا ایک دوسرا نام ہے، اور علم حکمت عملی کا دوسرا نام ہے کہ ہمیں ڈیلنگ کرنا آتی ہو۔ تو کسی بھی عمر میں علم سیکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بچوں کی بنیادی ضرورت کا خیال رکھنا ایک والدین کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ بچوں کی جسمانی باطنی طہارت کا خیال رکھیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ابھی بچے جو ہیں وہ گاؤں دیہاتوں میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ جو یورین پاس کرتے ہیں، وہ ساری چھینٹیں ان کے ٹخروں میں آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والے کو عذاب قبر ہوتا ہے۔ یہ اتنی بیسک بات ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، اور والدین کہتے ہیں کہ جا کے جو جس پنجابی میں کہتے ہیں جاؤ بچہ جا کے ٹن مارو۔ تو یہ جو ہے نا، اس وجہ سے بچے کے اندر طہارت کا بیسک کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بچوں کو متوازن غذا دیں۔ جو ہمارے بچے جنک فوڈ پہ چڑھے ہوئے ہیں، پیزا وغیرہ پر اور ان ساری چیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ان سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ پھر اپنے بچوں کو وقت پہ سلائیں، وقت پہ اٹھائیں، موبائل فون کی ایڈکشن سے اپنے بچوں کو باہر نکالیں، وقت پہ ان کو ہوم ورک کروائیں۔ یہ ایک والدین کی بیسک ذمہ داری ہے۔ پھر والدین کے آپس کے تعلقات بہت خوشگوار ہونے چاہیے، کیونکہ جب والدین بچوں کے سامنے لڑتے ہیں تو وہ بچے بھی لڑنا سیکھ لیتے ہیں، اور ایسے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے خوفزدہ ہوتے ہیں جن کے والدین بچوں کے سامنے لڑتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ماں نے اپنے بچے سے خواہش پوچھی، بیٹا آپ کو کیا چیز چاہیے؟ تو بچے نے افسردہ ہو کے کہا کہ ماں پلیز آپ لوگ آپس میں لڑا نہ کریں، میری خواہش ہے کہ آپ لوگ نہ لڑیں۔ تو یہ بڑی دیکھیں کتنی پریشان کن بات ہے کہ بچے کتنا محسوس کرتے ہیں۔ پھر بہترین والدین کی صفات میں آتا ہے کہ ان کے اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کا عکس ہوتے ہیں، وہ چلتے بھی اسی طریقے سے ہیں، کیونکہ وہ اپنے وقت ایک زیادہ تر حصہ خاص کر ماں کے ساتھ گزارتے ہیں، تو ماں کا جیسے اخلاق ہوگا آٹومیٹکلی بچے کا ویسے ہی اخلاق ہوگا۔ پھر بہترین والدین وہ ہیں جو محبت اور شفقت کا معاملہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو پھول کہتے تھے۔ ایک دفعہ پانی گر گیا تو کہتے ہیں چلو ہم مل کے صاف کرتے ہیں۔ پھر بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا مگر دیکھو شیر کی نظر سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو 14 سال تک کے بچے ہیں ان سے آپ دوستی کر لیں، اور گھر کے جو دوسرے افراد ہیں ان کے ساتھ مل کر بچوں کو رہنا سکھائیں،
کیونکہ بعض بچے دوسرے بچوں سے اپنی چیزیں شیئرنگ نہیں کرتے، کوئی مہمان کزن وغیرہ آ جاتے تو وہ اپنے بستر اپنی چیزیں شیئرنگ نہیں کرتے، تو بچوں کو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو مل کر رہنا سکھائیں اور ان کو شیئرنگ سکھائیں، اور کسی دن لنچ زیادہ بنا کے اسکول بھیج دیں کہ بیٹا آج آپ جا کے اپنے دوست کے ساتھ آج آپ نے لنچ شیئر کرنا ہے، تاکہ آج اگر ہم بچوں کے اندر سے خود غرضی نکالیں گے تو کل جب ہمیں ضرورت ہوگی کہ بچے ہمارے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں تو آسانی سے وہ کر لیں گے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کے والدین بچپن سے اپنے بچوں کو خود غرضی سکھاتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں اپنی چیز کسی کو دینے کی، تو ان کے بچے بھی اسی طریقے سے جب بڑے ہو کے والدین کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اسی طریقے سے اپنی چیزوں سے شیئرنگ نہیں کرتے۔ پھر والدین کی ذمہ داری میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سیر و تفریح کا بھی انتظام کریں، انہیں مثبت سرگرمیوں کو پرووائڈ کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، تاکہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے مطمئن رہے، اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ جس پر اعتماد کر سکے وہ ان کے والدین ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی اس طرف راغب کرتے تھے، ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف، لیکن ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا ہیلدی ایکٹیویٹیز کے بجائے۔ پھر اپنے بچوں کو دعائیں دیا کریں، ان کی تعریف کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ قاری سدیس کے بارے میں کہ امام کعبہ جو ہیں ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ ان کی والدہ بتاتی ہے کہ وہ سالن میں، جب ان کی والدہ سالن بنا رہی ہوتی تھی تو وہ سالن میں آ کے مٹی ڈال دیا کرتی تھی، ان کی والدہ کو جب غصہ آتا تھا تو وہ کہتی تھی اللہ آپ کو امام کعبہ بنائے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ قاری سدیس یہ بات خود بتاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو غصے میں بھی دعائیں دیا کرے، بد دعائیں نہ دیا کرے، اور اپنے بچوں کی تعریف کیا کرے، اور اپنے بچوں کی کبھی بھی حوصلہ شکنی نہ کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے۔ یہ کبھی نہ کہے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ تو دادی پہ چلا گیا، یہ پھوپھی پہ چلا گیا، اس کا رنگ سانولا ہے، ہمارے فیملی میں تو سب گورے ہیں، یہ پتہ نہیں کس پہ چلا گیا، اس کا قد چھوٹا رہ گیا۔ اس طرح کی بچے باتیں کبھی بھی بچوں کے سامنے نہ کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں سے جب بھی بات شروع کرے ہمیشہ تعریف کے ساتھ شروع کرے۔ پھر والدین کی بہترین صفات میں سے یہ آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان منصفانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بچے کہتے ہیں یہ تو میرا لاڈلا ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ ابا کے جگہ کا ٹکڑا ہے، اور یہ میری بات نہیں سنتا، اس وجہ سے یہ مجھے پیارا نہیں ہے۔ تو کبھی بھی بچوں کے سامنے کمپیریزن نہ کرے کہ یہ بیٹا تو بہت اچھا پڑھتے ہیں اور یہ پتہ نہیں اس کا دماغ کدھر چلا گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کبھی بھی بچوں کے ساتھ نہ کیا کریں۔ بہترین والدین وہ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، تاکہ ان کے بچے بھی رحمت اور شفقت کا معاملہ اپنے والدین سے سیکھ سکیں۔ انشاءاللہ مزید جو ہے وہ نیکسٹ ہم اس میں ویڈیو میں مزید اس کے ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔